السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر دانیال طاہر ہے اور کرونا وائرس سے متعلق طرح طرح کی کنسپریسی چل رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں آج ایک ویڈیو بنا لوں۔ یہ کسی بھی پروٹین کے بننے کا ایک نارمل طریقہ ہے۔ ڈی این اے میں پروٹین کے بننے کی تمام معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ ڈی این اے سے یہ معلومات کا میسیج باہر آتا ہے آر این اے کی صورت میں، اور آر این اے جڑ جاتا ہے رائبوسومز کے ساتھ، جو پھر پروٹینز بناتے ہیں۔ انسولین، جس کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا، وہ بھی ایک پروٹین ہے اور اس میں 51 امینو ایسڈز جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم کرونا وائرس ویکسین کے بارے میں بات کریں گے، جو اس پروسیس کے دوسرے عمل یعنی آر این اے یا اسپیسیفکلی ایم آر این اے کو لے کر بنائی گئی ہے۔ کرونا وائرس میں تقریباً 29 اہم پروٹینز ہیں اور ان میں سب سے اہم یہ اسپائک پروٹینز ہیں۔ یہ اسپائک پروٹینز کرونا وائرس کو انسان کے سیلز کے ساتھ جوڑتا ہے اور یوں وائرس انسان کے سیلز میں داخل ہو کر اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ سائنٹسٹ نے کرونا وائرس کے پورے جینیٹک جینوم کا ایک نقشہ تیار کیا ہے اور اس نقشے میں سے صرف اسپائک پروٹین کے کوڈز، اس کے میسیج، اس کے ایم آر این اے کو الگ کیا ہے اور اس الگ شدہ ایم آر این اے سے ایک ویکسین تیار کی گئی ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے مکمل وائرس نہیں، بلکہ اس کے باہر کی دیوار کا ایک اہم پروٹین، اسپائک پروٹین کا بنانے کا ایک کوڈ ہے، اس کا میسیج ہے۔ اس کے علاوہ ویکسینز میں وہ سینٹرز ہیں جو اس کو فیوز کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور ویکسین ہمارے سیلز کے ساتھ فیوز ہو کے ہمارے سیلز میں انٹر ہو جاتی ہے اور رائبوسومز کے ساتھ اٹیچ ہو کے پروٹینز بنانا شروع کرتی ہے۔ اس ویکسین کے رائبوسومز کے ساتھ کام کرنے کے اینڈ رزلٹ میں ہمیں یہ اسپائک پروٹین ملتے ہیں۔ یہ اسپائک پروٹین بالکل کرونا وائرس کے شکل کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ بن جاتے ہیں اور ویکسین کا کام مکمل ہو جاتا ہے، تو ہمارے اپنے سیلز کے اندر ڈیفنس میکینزمز ہوتے ہیں، ہمارے اپنے انزائمز ہوتے ہیں جو اس ویکسین کے ایم آر این اے کو سیکنڈز کے اندر ختم کر دیتے ہیں اور یہ ویکسین کو انتہائی محفوظ بناتا ہے۔ کرونا وائرس ویکسین کی وجہ سے اب یہ اسپائک پروٹینز بن چکے ہیں اور وہ باہر ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون میں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں ہمارے امیون سسٹم کے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے اور مختلف جو ہمارے ڈیفنس سیلز ہیں ان کے سامنے وہ پیش ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے اہم جو پہلا سیل ہے جو رسپانس شو کرتا ہے، وہ میکروفیج کہلاتا ہے۔ میکرو کہتے ہیں بڑے کو اور فیج کہتے ہیں کھانے کو۔ تو یہ جو میکروفیجز ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیلز، یہ اس کو کھا جاتے ہیں اور اپنے اندر انگلف کر لیتے ہیں، اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں اور اس کو اینالائز کر کے وہ سیکنڈ سسٹم، جس کو ہم لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں۔ لمفیٹک سسٹم 2 سیلز، بی سیلز اور ٹی سیلز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور ٹی سیل جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے میموری سیلز میں کنورٹ کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیتا ہے کہ ایسا ایک وائرس آیا تھا، اس کا پروٹین آیا تھا اور ہم نے اس کے اگینسٹ کیا کرنا ہے، اور وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے بی سیلز کو۔ بی سیلز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بناتے ہیں، اور اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ہمارے سسٹم میں انٹر ہو جاتی ہیں اور ادھر وہ رہتی ہیں، اور جب کبھی ایکچوئل وائرس آتا ہے تو یہ اینٹی باڈیز ریڈی ہوتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، اور وہ صحیح روبسٹ قسم کا رسپانس وائرس کے اگینسٹ شو کرتی ہیں، اور یوں ہمیں بیماری اگر ہوتی بھی ہے تو اس لیول کی نہیں ہوتی، یا موسٹ پروبیبلی ہمیں کرونا وائرس کی جو سب سے ڈینجرس فارمز ہیں بیماری کی وہ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ سارا پروسیس ہے ویکسین کا۔